ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا دعا کرنا اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہے، اور فرمایا کہ ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے شخص کے قریب مقرر ہو جاتا ہے، وہ جتنی بھی خیر کی دعائیں کرتا ہے وہ فرشتہ آمین کہتا رہتا ہے، اور جب وہ اپنی دعا کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو اسی کے مثل اس شخص کو بھی عطا فرما جو دعا مانگ رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو نسائی نے بھی روایت کیا ہے، ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، دعا کو یہ مقام حاصل ہے کہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ واقعہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے اور پھر اس کے بعد اپنے مولا کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک عاجز غلام بن کر، ایک عاجز فقیر محتاج بندہ بن کر اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، پھر درود پاک پڑھتا ہے، اور سلام پھیر کر اپنی عبادت کو مکمل کرتا ہے، تو مولا فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری حمد بیان کی، میری تسبیح کی، سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیا، میرے حبیب پر درود بھیجا، اے بندے تو نے مجھے راضی کر لیا، اب تو مجھ سے مانگ، میں تیرے سوال کو پورا کروں گا، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد پھر دعا ہوتی ہے۔ جب مولا راضی ہو گیا تو بندہ دعا نہ مانگے اور بغیر دعا کرے، جماعت کا سلام پھرنے کے بعد وہ چلتا جائے اپنے گھر کی طرف، اپنی مشغولیتوں کی طرف چلا جائے، تو اس شخص سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا کہ اب مولا یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے پکارا، میں راضی ہو گیا، تو مجھ سے مانگ،
نماز کے بعد دعا کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دعا بھی مقبول ہے جو فرض نماز کی ادائیگی کے بعد مانگی جاتی ہے، اور جماعت کی دعا بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ تنہا نماز ادا کری یا تنہا اس کے بعد دعا کری، اس کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جو محبوبیت، جو مقبولیت جماعت کی نماز کو ہے، جو مقبولیت جماعت کے بعد جماعت کے ساتھ دعا میں ہے، اس کی مقبولیت بہت اعلیٰ ہے۔ نہیں معلوم کہ جماعت کے اندر کون اللہ کا مقبول بندہ ہے، نہیں معلوم کہ اس جماعت کے اندر کس کی آمین مقبول ہونے والی ہے، نہیں معلوم کہ کس کا سجدہ مقبول ہے، کہ جس کی وجہ سے پوری جماعت مقبول ہو جائے، جس کے آمین کہنے سے سب کی دعا مقبول ہو جائے، ساری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ دعا بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا اسے نظر انداز مت کیجیے، اپنی فقیری کا، اپنی محتاجگی کا جب تک ہم اللہ کے دربار میں اظہار نہیں کریں گے تو اس کی شان غنی کا ظہور کیسے ہوگا، اور ہماری فقیری کا ظہور کیسے ہوگا۔ ہمیں اپنی فقیری کا ظہور اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مولا کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، ہمیں اس کے سامنے گر گرانا ہے۔ وہ ایسا حاکم ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ہر حاکم اس کا محتاج ہے، ہر بادشاہ اس کا محتاج ہے۔ وہ سب سے بڑا حاکم ہے، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی قدر کیجیے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان یہ موازنہ کرے کہ جو وقت سونے کا ہے اس کے بعد جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں معمولات ہیں، اس میں ہم نے روزانہ 5 منٹ یا روزانہ ہم نے 10 منٹ یا اللہ کے ذکر کے لیے نکالے ہیں، تعلیم کے لیے، کہ ہم روز کا ایک مسئلہ حاصل کر لیں، ہم روز ایک حدیث سن لیں، ہم روز ایک قرآن کی آیت سن لیں اور اس کا ترجمہ ہمیں مل جائے، تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہمیں اپنی زندگی سدھارنے کا موقع ملے۔ کیا ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہم کتنا وقت اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، کتنا وقت ہم اپنے اہل و عیال کو دیتے ہیں، کتنا وقت عزیز و اقارب کے ساتھ ہم گزارتے ہیں، کتنا وقت ہم اپنے گھر میں گزارتے ہیں؟ ان تمام معمولات کے اندر غور کیجیے۔ ہر انسان اپنا موازنہ کرے، اپنے معمولات کی طرف نظر کرے، تو کیا روزانہ اس نے 5 منٹ یا 10 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے نکالے ہیں؟ آج افسوس ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم 10 منٹ بھی اللہ کے ذکر کے لیے نہیں نکال رہے ہیں تو بہت شرمندگی کی بات ہے۔ ایسے مسلمانوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ذکر کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ جو فرض نمازیں ہیں، یہ تو حکم ہے مولا کا، اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہو، بیٹھ کر ادا کرے، لیٹ کر ادا کرے، اشاروں سے ادا کرے، یہ حکم ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی مسلمان کہ ابھی جماعت کی نماز ادا کری ہے، اب مجھے کسی ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ کو کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی اس کے ذکر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ضرورت ہمیں ہے، ضرورت انسان
ایک تاریخ اسلام سے جڑی ہوئی ہے، ایک قرآن کریم کی آیت سے جڑی ہوئی ہے، ایک حدیث پاک سے جڑی ہوئی ہے، ایک مسئلے سے جڑی ہوئی ہے، ایک فضائل سے جڑی ہوئی ہے، تو اس طرح سے جذباتی ہے کہ جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرے گی، جو ہماری زندگی کو بدلیں گی، اس لیے کوشش کریں کہ اس ذکر کو سے جڑیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے